کتاب ہے ہم نے تسلیم کیا. فرمایا فرشتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہے غیب ہیں لیکن ہم ایمان لائے. غیب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری غیب کی خبریں ہمیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری خبریں دیں. آپ نے آگے مخلوق تک پہنچائیں. تو یہ غیب کی خبریں تو ہیں. تو اب کوئی کہے گا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا تو اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا, فرشتوں کا انکار کر دیا, جنت دوزخ کا انکار کر دیا. تو غیب کی خبریں تو آپ نے دی ہیں ساری, اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور آپ نے آگے بیان فرمائی ہیں. تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے, وہ تو دلوں کی جانتا ہے. سورہ ملک آیت نمبر 13. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. تم اپنی بات کو کیا کہو, آہستہ کہو یا جہر کہو, سری کہو یا جہری کہو. تو وہ کیا ہے کہ وہ تو انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کی جانتا ہے. جو بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی جانتا ہے. بندے کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی جانتا ہے. تو ارشاد فرمایا گیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار. تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا. آج ہماری زبان یہ باتیں کر رہی ہے, یہ کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کے اندر ملکہ رکھا ہے, کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب بندہ ہوتا ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہے, چہرہ بھی ہے, زبان بھی ہے, لیکن گونگا ہے, بات نہیں کر سکتا. یہ بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی ایک پہچان ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ چاہے گا تو بندہ باتیں بھی کر سکے گا. اللہ اکبر. زبان ہے, سارا کچھ ہے, لیکن گونگا ہے. ہاں جی. تو یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی شانیں سامنے نظر آ رہی ہیں. فرمایا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا. آج ہمارا دل کام کر رہا ہے اور آنکھیں کام کر رہی ہیں, دماغ کام کر رہا ہے. تو یہ آنکھیں, دل, دماغ, یہ ساری چیزیں مل کے کام کرتی ہیں اور آنکھوں کے ذریعے بات دل میں جاتی ہے, دل کے ذریعے دماغ میں آتی ہے. یہ کتنا بڑا نظام ہے. کس نے بنایا؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے. تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کو, اس چیز کی طاقت کو ہر لحاظ سے ماننا پڑے گا اور اس کی بات پر عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وہ نہیں جانے گا جس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا ہے, خبردار ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ. بندے اللہ تعالیٰ جل شانہ زمین کو بندے کے تابع کر دیا. وہ جناب اس کھیتی باڑی کرتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, فصل اگتی ہے, کاٹتا ہے, کھاتا ہے, پکاتا ہے, سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ زمین کو. ہاں جی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. فرمایا کیا تم اس سے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تو فرمایا کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جبھی وہ کانپتی رہے. اللہ اکبر. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تو کیا تم اس مالک سے نہ ڈر ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جبھی وہ کانپتی رہے. اللہ اکبر. پہلی قوموں نے جب نافرمانی کی ہے
تو رب تعالی جل شانہ نے پیغمبروں کی نافرمانی کے اوپر ان کا شہر ہی جناب ایسے الٹا کر دیا، زمین میں دھنس گئے کہ نہ دھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مالک کے قبضہ قدرت میں ہر چیز موجود ہے۔ ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ ہم نے آج تلاوت کی ہے، اور فرمایا کہ اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں۔ یہاں پہ غور کرنا ہے تھوڑا سا، روزانہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی اس بات پہ مکمل غور بھی کیا جائے، اس کے اوپر تحقیق کی جائے، سرچ کی جائے کہ اللہ تعالی جل شانہ بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے؟ کیا کسی ملک جتنا بڑا ہے؟ کیا یہ بر اعظم ایشیا جتنا بڑا ہے؟ بر اعظم افریقہ جتنا بڑا ہے؟ پوری زمین جتنا بڑا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے دوستوں اور بھائیوں، رب تعالی جل شانہ کہ یہ تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک پوری کائنات اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہتھیلی میں بند کوئی چیز ہے۔ کتنا بڑا رب ہے۔ اللہ اکبر تو ہم نے کہا، لیکن اس کی وسعتوں اور طاقتوں کو ہم نہ پہچان سکے، کیونکہ کبھی غور و فکر نہیں کیا نا۔ غور و فکر کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مالک کی بات کو مانیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں، پھر ہی ہم فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ اگر رب کے سامنے اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، تو پھر دنیا بھی خراب، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ دعا کریں جو ہمارے عزیز و اقربا، دوست احباب، بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی زندگی کی تمام نیکیاں قبول فرمائے، اور ان کی زندگی کی تمام خطائیں قصداً سہواً اللہ کریم معاف فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری طرف سے جو جمعۃ المبارک پڑھنے آئے ہیں تمام دوست احباب سبھی کو درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنتیں ادا فرما لیجیے۔